السلام علیکم دوستو، ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ حاضر ناظر کے موضوع پر حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد سمندری فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ میرے واجب احترام بابر سمندری کی نیون علماء اور دوستوں، مبارک مجلس کا اہتمام اصل میں حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب ضیاء قاری اللہ کی تاریخ سے کیا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا مجبوری ہو گئی، حضرت ابھی تک تشریف نہیں لا سکے۔ ان کا وعدہ میرے ساتھ بڑا پکا تھا۔ بہرحال علماء کو مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں، انتظار ابھی تک باقی ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر لیٹ آیا تو یہی پیٹرول پمپ کے پاس بس سے اتر کر یہاں آ جاؤں گا۔ بہرحال جس طرح اللہ کو منظور ہوا، اگر ان کو کوئی مجبوری پیش نہ آئی تو انشاءاللہ ضرور پہنچ جائے گی۔ اس وقت تک میں اپنی معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیسے منظور تھا کہ آج تقریر حیدرآباد کے علاقے جناب کمیٹیاں میں اور وہ پروگرام چند دن پہلے ہو گیا۔ اگر میں وہاں چلا جاتا پیچھے سے مولانا بھی تشریف نہ لاتے تو کام زیادہ خراب ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے پہلے مولانا محمد شفیع صاحب قاسمی نے تقریر کروائی، اگر میں یہاں ہوتا تو شاید یہ بھی نہ آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اس مجلس کو یہاں باقی رکھنا تھا، تو اس لیے بہانہ بن گیا کہ ہماری حاضری بھی رہے اور آپ حضرات قرآن و سنت کی کچھ باتیں ہم بنگال لوگوں کی زبان میں سماعت کروائیں بے شک، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ آمین۔ کبھی چوڑی تقریر کرنے کا پروگرام میرا نہیں ہے، میں نے تقریر کے بعد رات ہی کو سفر کرنا ہے، کل رات کی شام میں تقریر ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت آپ کا لوں۔ اگر مولانا تشریف نہ بھی لائے تب بھی مختصر پروگرام ہو جائے گا، اور چند قرآن پاک کی آیات کریمہ کا خالص ترجمہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹھیک۔ قرآن سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں پکی روٹی سناؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں شیریں پر ہاتھ کا قصہ سناؤں گا، تیسرا من گھڑت کہانیاں بتائے گا، اور ایک آدمی یہ کہے کہ میں تو صرف قرآن سناؤں گا۔ ماشاء اللہ، یہ فرق تو ہوتا ہے نا۔ تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا، اور وہ آیت ایسی ہے کہ کوئی دنیا کا مسلمان ایسا نہیں کہ جس سے وہ آیت پوشیدہ ہو۔ ہم روزانہ اس آیت کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن 99% آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اس کے معنی کہیں پر، ٹھیک ہے نا؟ ہم وہ لفظ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر میں آپ کو اس کے معنی کی وضاحت کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم نماز میں یہی کہتے ہیں اور ہم کام سارا ہی اس کے الٹ کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو یہ معنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف یہ معنی نہیں
کہ الہ کا معنی آپ معبود کریں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. بھئی الہ کا معنی معبود ہی کیسے ہوتا ہے؟ الہ کا معنی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حقیقت میں ہے مطلب لا الہ کہ اللہ کے سوا مشکل کشا ہی کوئی نہیں. بے شک بے شک. معبود کا معنی کیا ہے؟ مشکل کشا. مشکل کشا. لا الہ اللہ کے سوا مشکل کشا ہی کوئی نہیں. اور اگر آگے اللہ نہ ہوتا، آگے اللہ کا قلہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اگر آگے اللہ کا تو صفائی ساری ہو گئی. یہ اللہ بھی اللہ خدا کی توحید کو بچانے کے لیے ہے، بے شک. ورنہ خدا کی توحید بھی نہ بچتی، خدا کا تصور ہی ختم ہو جاتا. اس اللہ نے خدا کو بچایا، ٹھیک ہے نا. اللہ مگر اللہ مگر اللہ. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. یہ مانا نہیں آپ کرتے، مانا کرتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی. بھئی معبود ہی کہاں لکھا ہے؟ کس لوگ میں الہ کا معنی صرف معبود لکھا ہے؟ الہ کا معنی مشکل کشا ہے کہ لا الہ اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں. بے شک بے شک. اور ہم مشکل کشا اس لیے نہیں کرتے کہ ہم میں سے کئی لوگوں نے علی کو مشکل کشا بنا رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جب ہم کہیں گے لا الہ اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں تو پھر علی کی مشکل کشائی کہاں جائے گی. اس لیے انہوں نے اس کا معنی صرف معبود بنایا. معبود، اس معبود ہی کا معنی ہے مشکل کشا. بے شک. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت لائق نہیں. اور عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ سجدہ کرنا، کہ جس کو سجدہ کیا جائے اسی کو عبادت کہتے ہیں؟ نہیں. عبادت کا معنی ہے ذلت اختیار کرنا. عبادت کا معنی ہے عاجزی اختیار کرنا. عبادت کا معنی ہے سب کچھ دے دینا. عبادت کا معنی ہے سر ٹیک دینا. عبادت کا معنی ہے ٹکڑے کا پورا کرنے والا، کسی کو سمجھنا. عبادت کا معنی ہے بگڑی بنانے والا کسی کو سمجھنا. عبادت کا معنی ہے مختار کل کسی کو سمجھنا. عبادت کا معنی ہے دکھوں کو دور کرنے والا کسی کو سمجھنا. عبادت کا معنی ہے نماز میں سجدے کے لائق ہونا. عبادت کا معنی ہے فریاد کو پوری کرنے والا کسی کو سمجھنا. عبادت کے یہ سارے معنی ہیں. ہم نے عبادت کا معنی صرف یہ سمجھا کہ نماز میں سجدہ کر دیا تو اس کا معنی ہے یہی عبادت ہے. نہیں، عبادت یہ نہیں ہے. آپ اگر کسی کو مشکل کشا کہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. آپ اللہ کے سوا کسی کو خالق کہے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. آپ خدا کے علاوہ کسی کو مختار کل کہے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. خدا کے علاوہ آپ کسی کو جناب علی حاجت روا کریں آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں لا الہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. یعنی اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، دکھ دور کرنے والا کوئی نہیں، نقصان دینے والا کوئی نہیں، بیڑے تارنے والا کوئی نہیں، نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں، سیدھا کرنے والا کوئی نہیں، زندگی کا مالک کوئی نہیں، زندگی کا خالق کوئی نہیں، الا اللہ مگر اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ. سمجھ میں آیا مانو؟ اللہ کو پتا تھا، ایک بات ذہن رکھے، اللہ کو کہ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر الہ اور کو مانے اور کو مانے. خدا کو پتا تھا نا، ذہنیت کا پتا تھا کہ جاہل کی ذہنیت ہے کہ یہ قبر ہے، چلو اسی کے دروازے اسی قبر پر سجدہ کریں، اسی سے سب کچھ مانگے. اللہ کو پتا تھا نا
کبھی جہل اس طرح کریں گے؟ اللہ نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں میں عالم الغیب ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو گے، مجھے پتا ہے کہ تم میرا نبی کا کلمہ پڑھو گے، لیکن پھر اپنے ماتھے کو غیروں کے سامنے جھکاؤ گے۔ اس لیے میں نے ایک تمہارا اس بات کا ایسا علاج کیا، پہلے تو 5 نمازیں فرض کی، پھر 5 نمازوں میں ہر رکعت کے اندر میں نے ایک جملہ تم سے کہلانے کا فیصلہ کیا تاکہ تمہیں الہ کا معنی ہر وقت یاد رہے۔ وہ معنی وہ لفظ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں، مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا مدد دینے والا کوئی نہیں۔ لیکن خدا کو پتا تھا کہ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر الہ اور کو مانے گا، اور کو مانے گا۔ خدا کو پتا تھا، ذہنیت کا پتا تھا کہ جاہل کی ذہنیت ہے کہ یہ قبر ہے، چلو اسی کے دروازے اسی قبر پر سجدہ کرے، اسی سے سب کچھ مانگے۔ اللہ کو پتا تھا نا کہ بھی جاہل اس طرح رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں میں عالم الغیب ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو گے، مجھے پتا ہے کہ تم میرا نبی کا کلمہ پڑھو گے، لیکن پھر اپنے ماتھے کو غیروں کے سامنے جھکاؤ گے۔ اس لیے میں نے ایک تمہارا اس بات کا ایسا علاج کیا، پہلے تو 5 نمازیں فرض کی، پھر 5 نمازوں میں ہر رکعت کے اندر میں نے ایک جملہ تم سے کہلانے کا فیصلہ کیا تاکہ تمہیں الہ کا معنی ہر وقت یاد رہے۔ وہ معنی وہ لفظ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں، مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا مدد دینے والا کوئی نہیں۔ لیکن خدا کو پتا تھا کہ شرک کی ذہنیت ایسی ہے، شرک کا کفر ایسا ہے، شرک کی برائیاں ایسی ہے، شرک کا جراثیم ایسے ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی پھر شرک میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے 5 نمازیں فرض کی اور ہر نماز کی کئی رکعتیں ہیں، یعنی فجر کی 4 رکعتوں میں تم سے کہلوایا کہ کہو ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تاکہ الہ کا معنی یاد رہے کہ مدد کوئی پیر نہیں دے سکتا، مدد کوئی ولی نہیں دے سکتا، مدد کوئی بندہ نہیں دے سکتا، مگر مدد دینے والا اللہ کے سوا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ بے شک بے شک، ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، عبادت تیری ہی کرتے ہیں، عبادت تیری ہی کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے عبادت کا؟ سجدہ کرنا، صرف یہ نہیں، عبادت تیری ہی کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری، لیکن نہیں، قرآن کہتا ہے ایاک نعبد کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تیرے سوا کسی کی نہیں کرتے، تیرے سوا کسی کی نہیں کرتے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ نعبد ایاک و نستعین ایاک، یہ عربی کا اصول ہے، توجہ کریں۔ عربی کے اندر فعل اور فاعل پہلے ہوتا ہے عربی گرامر میں، اور مفعول آخر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے سے طالب علم کو بھی کلیے کا پتا ہے۔ لیکن جس وقت فعل اور فاعل کے بعد مفعول آتا ہے تو اس میں سادہ معنی ہوتا ہے۔ سادہ کیسے معنی ہے؟ ضربا زید امرا، ضربا زید کہ مارا زید نے امر کو، ٹھیک ہے نا، سیدھا معنی۔ یہاں پر بھی ایسے تھا کہ اصل میں ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک، نعبد عبادت کرتے ہیں کس کی؟ تیری، عبادت کرتے ہیں، سیدھا سادہ معنی ہے کہ عبادت ہم کرتے ہیں کس کی؟ تیری۔
ایک ہے لفظ عبادت اور ایک ہے ہم، کہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت فعل ہے اور ہم فاعل ہے، اور تیری تو مفعول ہے۔ ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک، کہ عبادت کرتے ہیں تیری، کہ فعل فاعل آ جائے پہلے اور مفعول آ جائے بعد میں، جیسے ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے اور امر اس کا مفعول ہے، تو مفعول آخر میں آتا ہے نا اصول کے مطابق۔ لیکن جس وقت معنی کے اندر تاکید کرنی ہوتی ہے، شدت پیدا کرنی ہوتی ہے، تاکید لانی ہوتی ہے، تو خدا مفعول کو فعل اور فاعل سے پہلے لے آتا ہے تاکہ شدت آ جائے۔ جیسا کہ نعبد ایاک اگر ہوتا تو اس کا معنی تھا کہ عبادت تیری کرتے، تو شک پڑ جا کہ شاید عبادت اور بھی کسی کی ہو سکتی ہو، اور اگر نستعین ایاک ہوتا تو شک پڑ سکتا تھا کہ ہم مدد تجھ سے مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب تھا کہ شاید مدد کسی اور کی بھی مانگی جا سکتی ہو۔ لیکن اللہ نے اس شک کو دور کرنے کے لیے عربی گرامر کے اصول کو بدل دیا، اور اصول کو بدل کر ایاک کو پہلے لے آئے تاکہ کسی کی مدد کا شبہ باقی نہ رہے، کسی کی عبادت کا شبہ باقی نہ رہے، اور دنیا میں شرک کی جڑیں اکھڑ جائیں اور صفائی عقیدے کی جائیں کہ ایاک نعبد، مشکل کشا بھی تو ہی ہے، حاجت روا بھی تو ہی ہے، عبادت کے لائق بھی تو ہی ہے، ایاک نستعین، اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ دھرتی میں کوئی بات اس لائق نہیں ہے کہ جس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ اور پھر اس صورت فاتحہ کو نماز میں خدا نے داخل کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے حکم دیا اس کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ، پورے قرآن کا خلاصہ پڑھ، پورے قرآن کا خلاصہ پڑھ۔ اے اللہ کیوں خلاصہ پڑھوں؟ تاکہ تجھے الہ کے معنی کا پتہ چلتا رہے، تاکہ اس اقرار کا پتہ چلتا رہے جو تو نے کیا کہ لا الہ لا الہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اے اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، یعنی تیرے سوا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، نقصان دینے والا کوئی نہیں، عزت و ذلت دینے والا کوئی نہیں۔ آج پاکستان کے کئی آدمی قرآن کا معنی بدلنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے تو کوئی اس کا مطلب سمجھائے کہ جب تو نماز میں یہ کہتا ہے کہ یار نستعین، مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرا مولوی بھی اس کا یہی ترجمہ کرتا ہے کہ مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو پھر قبر پر جا کر قبر والے سے مدد مانگنا کیسا، پیر کے دربار سے مدد مانگنا کیسا، اور نماز میں کہتا ہے کہ مدد تجھ سے مانگتے ہیں، اور جس وقت سجدے میں جاتا ہے اس کی تسبیح کرتا ہے، پھر رکوع میں کہتا ہے کہ مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں کہتا، عام آدمی جس نے کلمہ نبی کا نہیں پڑھا وہ حیران ہو جاتا ہے کہ فجر کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے، سنتوں میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری ہی و ایاک نستعین، مدد بھی تیری ہی۔ پھر فرض ہوتا ہے، فرض میں بھی کہتا ہے عبادت بھی تیری ہی، مدد بھی تیری ہی۔ پھر زور کی 12 رکعتوں میں کہتا ہے عبادت بھی تیری ہی، مدد بھی تیری ہی۔ پھر عصر کی 8 رکعتوں میں کہتا ہے عبادت بھی تیری ہی، مدد بھی تیری ہی۔ پھر مغرب کی 7 رکعتوں میں کہتا ہے عبادت بھی تیری ہی، مدد بھی تیری ہی۔ پھر عشاء کی 17 رکعتوں میں کہتا ہے عبادت بھی تیری ہی، مدد بھی تیری ہی۔ اگر تہجد پڑھتا ہے تو 12 رکعتوں میں کہتا ہے عبادت بھی تیری ہی، مدد بھی تیری ہی۔ عید پڑھتا ہے تو کہتا ہے عبادت بھی تیری ہی، مدد بھی تیری ہی۔ نفل پڑھتا ہے تو کہتا ہے عبادت بھی تیری ہی، مدد بھی تیری ہی۔ اور جس وقت چاشت پڑھتا ہے تو کہتا ہے عبادت بھی تیری ہی، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اشراق پڑھتا ہے تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک کلمہ اتنا اس کا وظیفہ کرنے کے بعد، اتنی مرتبہ خدا سے مدد کا وعدہ کرنے کے بعد، پھر جب تو جا کر کسی قبر سے مدد مانگتا ہے تو اس لیے قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ بے شک
اتنا اقرار کرتا ہے، اتنا اقرار، اتنی پختگی، اور پھر مدد غیروں سے۔ میرے دوستو، اللہ کے قرآن میں عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے، توجہ کر۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ وہ آدمی جو میرے دروازے کا انکار کرے، میرے نبی کا انکار کرے، میری توحید کا انکار کرے، وہ آدمی جو کفر کرے، جو شرک میں مبتلا ہو جائے، یعنی اے اللہ 5 نمازیں پڑھنے والا، اے اللہ دین پہ چلنے والا، وہ اس میں شامل ہے۔ فرمایا وہ آدمی جو شرک کرتا ہے، شرک، توجہ کر، جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ پیاسا ہے، وہ دور سے ریت کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ پانی ہے، یہ وقت اس کے قریب جاتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جس وقت قریب پہنچتا ہے اس کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا ہے۔ فرمایا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا واللہ سریع الحساب، وہاں جا کر اس کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا، دور سے ریت کو دیکھ کر وہ پانی سمجھتا ہے پیاسا، جب پیاس کے لیے دور کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو اس کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ملتا۔ یہی مثال ہے اس مشرک کی کہ جو شرک کرنے سے پہلے شرک والی چیزوں کو میں اپنی نجات سمجھتا ہے، لیکن جس وقت قیامت کے دن جب یہی چیزیں اس کے سامنے آئے گی تو ایک عمل بھی اس کے لیے کام نہیں آئے گا۔ بے شک۔ اور آگے فرمایا کظلمات، یا اس کی مثال ایسی ہے فی بحر اللجی یغشاہ، یا مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جو ایک بہت بڑے سمندر کے اندر گر گیا ہو، بہت بڑی موجوں کے اندر غرق ہو گیا ہو، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، اور موجوں کے اندر آ گیا، اوپر بھی پانی نیچے بھی پانی، درمیان میں وہ ڈوب رہا ہے۔ فرمایا جو آدمی شرک کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھے تب بھی ڈوب گیا، قرآن بھی پڑھے تب بھی ڈوب گیا، دین کا نام ہے تب بھی ڈوب گیا، یہ تو موجوں کے اندر غرق ہو گیا۔ جس طرح موجوں میں ڈوبنے والا بچ نہیں سکتا، اسی طرح کلمہ پڑھ کر بھی شرک کرنے والا کبھی جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ بے شک بچ سکتا ہے۔ اندھیرے میں ایک آدمی اپنا ہاتھ دیکھ نہ رہے، ہاتھ نظر آتا ہے تو یہ شرک تو اندھیرا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اندھیرا۔ اس اندھیرے میں وہ آدمی جنت کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اندھیرے میں اس کو جنت نظر آ سکتی ہے؟ نماز میں تو کہتا ہے کیا کا نعبد، عبادت تیری کرتے، مشکل کشا تجھے مانتے ہیں، اور جب باہر جاتا ہے تو کہتے ہیں ابھی مشکل کشا، باہر جاتا ہے کہتے میں پاک پٹن پہ آن کھلوتی بیڑی میری بننے لا، بیڑی تیری پاک پٹن والے نے بننے لانی ہے۔ اور نماز میں کہتے کہ جا کا نعبد، عبادت تیری، مشکل کشا تو، مدد دینے والا تو، اور باہر جا کر مدد تو غیر سے مانگے، تیرے سے خدا سے توقع کرنے والا کوئی۔ بے شک۔ اور پھر یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، اس کی اتنی عظمت ہے، اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ہر وقت تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ جب ایس کلمہ پڑھتا ہے تو کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ بے شک۔ جس وقت تو ایت الکرسی پڑھتا ہے تو کہتے ہیں اللہ لا الہ الا، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔
اور جس وقت تو نماز شروع کرتا ہے تو کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور نماز شروع کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں، نماز میں کہتا ہے مدد بھی تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے، حج کرنے جاتا ہے تو کہتا ہے حج کرنے جاتا ہے تو کہتے ہیں لا شریک لک لبیک، اے اللہ مدد دینے میں تیرا شریک کوئی نہیں، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک، تیرا تو شریک ہی کوئی نہیں۔ نماز شروع کرتا ہے تو کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے اللہ میں تو مشرک نہیں، میں نے تو شرک نہیں کیا۔ اور نماز میں خدا کی وحدانیت سے وعدہ رہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہے، پھر قبر سے حاجتیں مانگے، پھر غیروں سے حاجتیں مانگے، پھر علی کو مشکل کشا بھی کہے، اللہ کو کہتے ہیں اللہ تیری صفت میں کوئی شریک نہیں، اللہ تو عالم الغیب ہے، اگر اللہ کی صفت میں شریک کوئی نہیں تو پھر نبی کو عالم الغیب کیسے بناتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، نبی کو بھی ہر جگہ موجود کہے تو تو نے اللہ کے ساتھ نبی کو شریک کر دیا۔ خدا ہر وقت سنتا ہے، تو کہتا ہے میرا نبی بھی ہر وقت یہاں سے سنتا ہے، تو سننے میں تو نے نبی کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا۔ اور خدا ہر چیز کا مشکل کشا ہے، تو کہے علی بھی مشکل کشا ہے، تو نے مشکل کشائی میں علی کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا۔ خدا کہتا ہے میں تو ہر جگہ حاضر ناظر ہوں، تو کہتے ہیں نبی بھی حاضر ناظر ہے، تو نے حاضر ناظر ہونے نبی کو جب خدا کے ساتھ شریک کر دیا تو مجھے بتا ایجاد کا نعبد کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ عبادت تیری ہی کرتی ہے، اس کا مطلب کیا؟ تیری عبادت ہوئی، یا کا نعبد کا مطلب ہے کہ مشکل کا بھی تجھے ہی مانگتے، نہ دوائی ہو نہ دنیا کی کوئی چیز ہو نہ سبب ہو، اسی کا نام سے۔ لیکن اگر میں کہوں ڈاکٹر صاحب دوائی کے ذریعے مجھے شفا دے دے، دوائی دے دے، تو دوائی تو سبب بن گیا، تو سبب کے ذریعے کسی کی مدد مانگنا شرک نہیں ہے، بغیر سبب کے مدد مانگنا شرک ہے۔ ایک تالا بند چابی گم ہو گئی ہے، میں کسی سے کہوں یار یہ تالا کھول دے، تو وہ کھڑا اگر میرا یہ چیز ہو کہ یہ پھونک مار کر یہ یہیں سے تالا کھول دیا، یہ شرک ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ چابی لا کر تالا کھول دے تو یہ میرا قرضہ اتار دے گا، تو اس نے تو درمیان میں سبب پیدا کیا، وہ تو پیسے کا محتاج ہے کہ خود پیسے جمع کرے گا اور پیسے کے ذریعے تیری مدد کرے گا۔ لیکن اگر وہ بغیر پیسوں کے جناب کہہ دے کہ جہاں تیرا قرضہ اتر گیا اور تو کہے کہ واقعی اس کے کیس سے اتر گیا، اسی کا نام شرک ہے۔ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام اللہ ہی کے لائق ہے کہ میں خدا سے کہوں کہ اللہ مجھے شفا دے، خدا دوائی کا محتاج نہیں، خدا سے کہوں میرا قرضہ اتار دے، خدا قرضے کے لیے پیسے کا محتاج نہیں، خدا سے کہوں میرے دکھ دور کر دے، خدا سبب کا محتاج نہیں، جو سبب کے ذریعے مدد کرتا ہے وہی شرک کا مستقل ہے، جو بغیر سبب کے مدد کرتا ہے وہ صرف ایک خدا کی ذات ہے، اس ذات میں نہ علی شریک ہے نہ نبی شریک۔ بے شک بات سمجھ میں آئی؟ اور کوئی چاندر ہوا تھوڑا جا کوئی گال پلے گئی، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی اس بات پہ بھی تم نے غور کیا کہ اللہ نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، فجر کی نماز کے بعد جب سورج چڑھتا ہے تو سجدہ نہ کرنا، ٹھیک ہے نہیں؟ جب سورج چڑھتا ہے سجدہ نہ کرنا، دوپہر کے 12 بجے جب سورج ڈھلتا ہے تو سجدہ نہ کرنا، رات کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو سجدہ نہ کرنا۔ اے اللہ تو سجدے سے ہمیں روکتا ہے، اگر سورج چڑھتے وقت ہم سجدہ کریں تو سجدے کے اندر پھر بھی تو تیری تسبیح بیان کریں گے، اے اللہ تو ہمیں سجدے سے کیوں روکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ سورج جب چڑھتا ہے تو سورج کو خدا سمجھنے والے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اگر تم بھی سجدہ کرو تو دیکھنے
کہ یہ کہیں سورج کو سجدہ کر رہا ہے، خدا نے سورج کے سجدے کی مشابہت کی وجہ سے اپنے دربار پہ لوگوں کو سجدے سے روک دیا، اپنے دروازے سے روک دیا۔ اے اللہ دوپہر کے 12 بجے ہیں، مجھے سجدے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا اس لیے سجدے کی اجازت نہیں کہ سورج ڈھل رہا ہے، سورج کو پوجنے والے سجدہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ میرے پاکستان میں تو اس سورج کے پوجنے والے کوئی نہیں، فرمایا نہ ہو پوری دنیا میں کہیں تو کوئی سورج کو سجدہ کر رہا ہوگا، جہاں خدا کو سجدے میں شرکت کا شبہ بھی پڑ گیا وہاں خدا نے اپنے آپ کو بھی سجدہ کرنے سے روک دیا۔ اور مغرب کی نماز کے وقت سورج غروب ہوتا ہے اور دنیا کو حکم ہے اور لوگوں سجدہ نہ کرو، ابھی سورج غروب ہو رہا ہے۔ کبھی اس رات بے غور تھا کہ میں کلمہ گو ہوں، تم کلمہ گو ہو، اور لوگوں جب تم سجدہ کرو گے تو سجدہ تو خدا کو کرو گے اور سبحان ربی الاعلیٰ ہی کہو گے، لیکن اللہ نے فرمایا اور مسلمان اب تجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ تیرے سجدے کے ساتھ کئی سورج پرستوں کے سجدوں کی مشابہت نہ پیدا ہو جائے۔ اپنے آپ کو سجدے سے روکا یا نہیں روکا؟ اور قرآن پاک کے ان لفظوں پہ غور کر، اللہ قرآن میں بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی، توجہ کر۔ قرآن کہتا ہے وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، اللہ تو بتا شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک کسی کو کیا، وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ گویا کہ وہ آسمانوں کے اوپر سے گر کر زمین پر آ پڑا۔ وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ آسمانوں سے زمین پر گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور اس کی لاش کو پرندوں نے نوچ ڈالا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا اس کو ہوا نے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے باہر دروازوں پہ جنگلوں میں پھینک دیے۔ یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ آسمانوں سے زمین پہ گر پڑا ہے۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد تو جب کلمہ پڑھتا ہے تو تو آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، خدا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جب شرک کرتا ہے تو خدا آسمانوں سے پٹک کر تجھے زمین پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی شرک کو مٹانے کے لیے 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، آئے نہیں لائے، اسی شرک کو مٹانے آئے تھے۔ وہ کس کو مٹانا چاہتے تھے؟ شرک۔ کس کو؟ شرک۔ نبیوں نے صرف نمازیں ہی لوگوں سے پڑھائی، توجہ کریں، نبیوں نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھو، صرف یہ نہیں کہا کہ نمازیں، یہی کہا نہیں کہا۔ پیغمبروں نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت کا مجھے جواب کوئی آدمی آ کر سمجھا دے، میں تیری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے قرآن نے بڑی عجیب بات فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے میرے پیغمبر یہ کہہ دے حضور سے اللہ نے کہلوایا، کتنی بڑی بات ہے۔ سمندری کے مسلمان ذرا توجہ سے اس بات پہ غور کر، اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اے پیغمبر تو کہہ دے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اے اللہ جس چیز کو بِضُرٍّ، اگر تو کسی کو تکلیف دینا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، کائنات ساری مل کر بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ حدیث اللہ فرماتے ہیں، قرآن فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ کسی کو نفع دینا چاہے، ساری دنیا ایک طرف ہو کر اس کو تکلیف دینا چاہے تو اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔
حضور کی حدیث ہے، فرمایا اے نوجوان یاد رکھ ساری کائنات مل کر تیرے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، ساری کائنات کے بادشاہ ایک طرف، رؤساء ایک طرف، حکمران ایک طرف، چودھری ایک طرف، اور وہ تیرے بال کو بھی بگاڑ نہیں سکتے جب تک خدا کا حکم نہیں آ جاتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسرے علم غیب کا معاملہ آتا ہے تو پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کو خدا کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے۔ ذرا توجہ ہے، قرآن کا 20واں سپارہ ہے، اللہ کے قرآن نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے پیغمبر، اللہ نے فرمایا پیغمبر تو اعلان کر دے، قل لا یعلم لا یعلم، توجہ کر، لا یعلم کوئی نہیں جانتا، کیا نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا آسمان و زمین کا غیب کوئی نہیں جانتا۔ بے شک تو کہتے نبی عالم الغیب ہے، تو کہتے پیر کا کتا بھی عالم الغیب ہے، تو کہتے ککڑ شاہ بھی عالم الغیب ہے، تو کہتے ٹالی کا بھی عالم الغیب ہے، اور بتا میں تیری بات مانوں یا خدا کے قرآن کی بات مانوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اے میرے پیغمبر اعلان کر دے اگر میں عالم الغیب ہوتا تو صرف مجھ پر بھلائیاں آتی، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی زندگی میں تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا، اور مجھے بتا اگر نبی عالم الغیب ہوتا ہے تو مجھے بتا اس بات کا کیا جواب ہے کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، حضور نے عائشہ کا ہار تلاش کرنے کا حکم دیا، مغرب کی نماز عصر کی نماز قضا ہونے لگی اور حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے ہار کی تلاشی کا حکم دیا ہے۔ ابو بکر آ کر عائشہ سے ناراض ہوئے، اے عائشہ تیری وجہ سے پیغمبر کی نماز قضا ہونے لگی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اونٹ اٹھا، ہار اونٹ کے نیچے پڑا تھا، اور غیب کا علم نبی کو ہوتا، عصر کی نماز میں دیر کیوں ہوتی؟ اللہ تو کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی ہے، حضور پریشان کیوں ہوئے؟ پریشان ہوتا ہے جس کو علم نہ ہو، پیغمبر پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے، ابو بکر پریشان ہے۔ عائشہ پہ تہمت لگی کہ فلاں آدمی کے ساتھ عائشہ کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، پیغمبر نے میٹنگ بلائی، صحابہ نے پوچھا بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور بتاؤ نبی عالم الغیب ہوتا تو عائشہ کے لیے میٹنگ کیوں بلاتا؟ پیغمبر علیہ السلام اسی پریشانی کے عالم میں عائشہ کے پاس گئے اور فرمایا اے عائشہ یا عائشہ ان کنتی الممتی فتوبی الی اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے کوتاہی ہو گئی تو خدا سے معافی مانگ لے۔ عائشہ نے فرمایا اے اللہ آج میری صفائی تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں۔ عائشہ میرے پیغمبر کی بیوی ہے، ماموں کی اماں ہے، تہمت لگ گئی ہے۔ میرے دوستوں مجھے بتاؤ جس وقت پیغمبر نے آخری میٹنگ بلائی، آخری میٹنگ میں پوچھا لوگوں بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو حضرت سلمان نے کہا تحقیق کرو، علی نے فرمایا اگر عائشہ میں کوتاہی ہے شادی اور کرو، لیکن آخر میں عمر سے پوچھا عمر تیری کیا رائے ہے؟ عمر نے فرمایا اے تو اور کچھ نہیں جانتا، اے میرے پیغمبر مجھے بتاؤ عائشہ کے ساتھ تمہارا نکاح ہم نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا؟ حضور نے فرمایا عائشہ کے ساتھ میرا نکاح خدا نے عرش پہ کیا تھا۔ تو عمر نے کہا اے اللہ کے نبی اگر نکاح اللہ نے کیا تھا، اللہ تو عالم غیب ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، اگر عائشہ سے آپ کا نکاح خدا نے کیا تو خدا اتنا بھولا بھالا نہیں کہ کسی غلط عورت کو محمد کے بستر پر لے آئے۔ سبحان اللہ۔ علم غیب تھا تو یہ باتیں بخاری شریف سے کیوں آئی؟ بے شک اور نبی کو علم غیب تھا تو مجھے اس بات کا جواب تو بتا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اللہ پتا تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا؟ پتا تھا نہیں؟ اگر پتا تھا تو امتحان کیسا؟ یہ پتا سی بھی چھری نہیں چلنی تو امتحان کا تھا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یہ پتا سی کہ چھری نہیں چلنی
تے امتحان کا لا اللہ کہ یہ نہیں پتا سی کہ مان لا کہ علم غیب خزانے رب کو میں تیرے عقیدے کو کلی کر رہا ہوں کلی اور یہ عقیدے کے شرک کے اوپر توحید کی کلی پھیر رہا ہوں شرک کے عقیدے کے اوپر توحید کی کلی پھر جائے کہ پانڈے سے جانا ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن اس سے جانا ہوتا ہے جسے ضروریت ابو جہل والی نہ ہو ٹھیک ہے جسے ابو جہل والی ضروریت ہو گئے انہوں نے قرآن کا بھی اثر نہیں ہوگا لیکن دوستوں ابو جہل سے قرآن کا اثر ہے اور پیغمبر تو بڑا دنیا سے کوئی ہو سکتا ہے لیکن انہیں آخیا گل تو سچی ہے پر میرا دل نہیں بنتا آگے جی چاہے جو ٹکڑے کر چڈے آگے جی پیغمبر نے آخیا روم پتا ہو جائے گا ہو گیا اور چلے آ تینوں تے پتہ ہی نہیں علم غیب کنوں کہتے ہیں اور تشہیر گئی نبی بھی کنوں کہتے ہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں کہ معجزے کا معنی کیے تو علم غیب کا معنی کیے آسمانہ کا چاند دو ٹکڑے ہویا یہ معجزہ پیغمبر کا معجزہ میرا معجزہ کہ معجزے میں اختیار براہ راست رب کا ہوتا ہے اپنی مرضی نال نبی معجزہ نہیں بخا سکتا اگر اپنی مرضی نال پیغمبر معجزہ بخا سکا تو مینوں دس جدو ابو جہل نے آخیا سارے سامنے آسمانہ سے چڑھ کے بخا یہ نہیں کہنا قرآن کے اندر حتی ترقا فی السماء آسمانہ سے چڑھ کے بخا کہ دس کہ معجزہ اختیار میں تھی کہ پیغمبر نے چڑھ کے کیوں نہ بخایا واہ تو گھر ٹھیک ہے معلوم ہویا کہ اختیار رب دا اور یہ نبی کا کمال ہے نبی ہوں ہی رب دا جی اپنے آپ ہی پر پڑے تو رب دا نبی کا نبی تو ہوں ہی رب دا ہے رب بولے تو نبی بولے رب نہ بولے تو نبی نہ بولے اور رب بولے تو قرآن اترے رب نہ بولے تو قرآن نہ اترے ٹھیک ہے نبی رب نہیں لگا جب تک عرش تو حکم نہیں آ جاتا سب کچھ آپ کو ہی پتا سی اتنے بھی پتا سی مدینہ منورہ کے اندر آمد پہل کے پیغمبر کے پاس آئے مدینہ منورہ میں آ کر کہا کہ کملی والے اے میرے آئے ہمارے پیغمبر ہمارے علاقے میں قرآن کے قاریوں کی بڑی ضرورت ہے آپ قرآن کے قاریوں کو بھیجے حضور نے فرمایا کتنے قاری چاہیے تو اس نے کہا جتنے مرضی بھیجے حضور نے 70 قرآن کے قاری دیر مونا کی طرف بھیج دیے اور وہ عامر بن طفیل 70 قرآن کے قاریوں کو لے کر اپنی بستی میں چلا گیا وہ بڑا بے ایمان تھا وہاں پہنچا صحابہ کو ایک وادی میں ڈال کر رات کو حملہ کر دیا صبح سے پہلے پیغمبر کے 70 قاریوں کو ذبح کر ڈالا اللہ اور یہ بخاری میں واقعہ موجود ہے ترمذی میں مسلم میں واقعہ موجود ہے مجھے بتا غیب کا علم نبی کو تھا تو پیغمبر نے 70 صحابہ کے ٹکڑے کیوں کرائے غیب کا علم تھا تو 70 صحابہ کے بچے کیوں یتیم کرائے اور کبھی پیغمبر کو غیب کا علم تھا تو ان کی بیویوں کو بیوہ کیوں کرایا اور مجھے بتا غیب کا علم پیغمبر کو تھا تو کھاریوں کو کیوں بھیجا پتا چل جاتا یہ تو شہید کر دیں گے جب حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی جو لکڑیاں لینے کے لیے گیا ہوا تھا وہ بچتا بچاتا مدینے میں پہنچ گیا ادھر سے جبریل بھی آسمانوں سے آ گیا پتا چل گیا کہ قرآن کے قاری ذبح کر دیے گئے
حدیث میں موجود ہے، خدا کی قسم میرے سمندری باغ والا کے نوجوان تجھے کیا بتاؤں، بخاری میں موجود ہے میرے پیغمبر رونے لگے، چاروں قطار پیغمبر رو رہے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد قنوت نازلہ پیغمبر 1 مہینہ تک پڑھ کر اس قوم پر بد دعا کرتے رہے جس نبی نے ابو جہل سے بد دعا نہیں کی تھی، اس پیغمبر نے عامر کے قبیلے سے بد دعا کی۔ بتا غیب کا علم تھا تو 70 قرآن کے قاری کیوں بھیجے؟ اللہ تو قرآن کا دین کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تو پیغمبر کو خدا کا پیغمبر نہیں مانتا۔ اگر وہ پیغمبر خدا کا ہے تو علم بھی آتا خدا سے، بے شک بے شک ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور جس کے پاس علم کسی اور طرف سے آئے وہ خود عالم الغیب نہیں ہوتا، بے شک بے شک، وہ غیب کی خبر پہنچاتا ہے، وہ مخبر غیب ہوتا ہے۔ ایک پوشیدہ خبر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیسے روم کب بڑھے گا، ہمیں نہیں پتا کہ روم فتح ہوگا کہ نہیں۔ ایک بات ہے، لیکن پیغمبر نے فرما دیا کہ روم فتح ہوگا، نبی نے فرمایا ایران فتح ہوگا، نبی نے فرمایا کس طرح کے کنگریز ٹوٹ جائیں گے، پیغمبر نے فرمایا عرب کی زمین سونا اگلے گی۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ باتیں میرے پیغمبر کو خدا نے بتائی اور آگے نبی نے آگے بتائی، جو بتائی ہوئی چیز کو آگے بیان کرتا ہے وہ غیب کی خبر نشر کرتا ہے، خود عالم الغیب نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، آپ مجھ سے پوچھیں، جیسا کہ میں کئی دفعہ میں نے بتایا، آپ مجھ سے پوچھیں، مجھے کہیں مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت لاہور میں بارش ہو رہی ہے، تو میں آپ کے سامنے ابھی بیٹھا ہوا بتا دوں کہ بارش ہو رہی ہے، تو آپ کہو گے کہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں آگے سامنے پڑے ہوں، ٹیلی فون کی کال ملاؤں، لاہور سے پوچھوں کہ بارش ہو رہی ہے، پھر تمہیں بتاؤں کہ بارش ہو رہی ہے، تو آپ مجھے عالم الغیب کہو گے نہیں؟ میں نے تو پوچھ کر بتایا، تو مجھے پتا وہ کون سا کام ہے کہ دنیا نے پیغمبر سے پوچھا ہو اور نبی نے خدا سے کال میں آئے بغیر بتا دیا۔ اللہ کوئی کام تو بتا جس کام میں کال میں لائی گئی اس میں غیر کیسے؟ واہ، تمہیں اس واقعے کا پتا ہے، اس بات کا علم ہے کہ مکے مشرکوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم نعوذ باللہ لاجواب کرے۔ یہودی بڑے تورات انجیل کو پڑھے ہوئے تھے، مشرک جاہل تھے، مشرک اس زمانے بھی جاہل تھا، آج بھی جاہل ہے، بے شک بے شک، مشرک ہوتے ہی حال ہے، پتا کچھ نہیں، اچھی سننی ہے انہوں کی موجے کی داری سننی ایسا سننی ہے، جڑے سن ہو گئے سننی، پتا نہیں سننی کے لیکن سامنے بھی بڑا زیادہ پتا، قانون کا پتا ہے، نبیوں کی ولایت کا نہیں پتا، نبیوں کی نبوت کا نہیں پتا، نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کہ یہی نکلنا، یہ نکلنا جان کے دے بڑی سے چھوٹی گیارہ، ایک گیاری اگر مکی نہیں تو پھر وڈی گیاری جو وہ کرے وڈی گیاری کی بجائے تو سب قرآن کی فضیلت سے بھی جلسہ کیتا ہی، واہ اور کرے تو ہم سے بھی اٹھا جلسہ کیتا ہے جنہیں نہ سارا قرآن پڑھیا پہ جائے، واہ واہ، اور کرے رسالت سے بھی جلسہ کیتا ہے جنہیں نہ سارا قرآن پڑھیا پہ، تو حدیث ملاز صرف 11ویں والے یہ چھوٹی مکھی سے وڈی آ رہی، یہ وڈی مکھی کا بندہ ملے گا مر گیا ہے، وہ سب چیزیں فارغ ہوئے تو 7واں آ گیا ہے، 7واں مکیا تو پھر کسی اور پاسے نہیں وڈی بھی آ گئی، جب میرا 40واں آ گیا تیرے 30 دن پورے ہو گئے، تیری بھی تکلیف ہے کہ تو قرآن دیا سچیاں گلا دسے، یہ سچیاں گلا دس کے پھسنا ہے، تو بھوکا مرنا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق، اور پیغمبر کی سنت ہے، نبی کا حکم ہے کہ آدمی مر جائے اپنے مردوں کو خود غسل دو، اپنے مردوں کو خود غسل دو، یہ مسئلہ نہیں ملا نے دسنا کہ اپنے مردے کو آپ غسل دے کہ حدیث ہے، لیکن ملا جتنا یہ مسئلہ دس دے کہ تو ملا میں کوئی مردہ کیوں نہ آئے یاد ہے تو 50 روپے کی مردہ ٹیکس کیوں لگے کہ کیوں دے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ نہیں قرآن کا، حدیث حضور نے بھی فرمایا کہ اپنے مردیاں نو آپ نو آؤ، یہ مسئلہ بولے کرے
50 روپئے جانے ایک بچے بھی چلا گیا ایک سارے لاتے کئی سال کی گل میں آخیا وہ مولوی آ گیا دوسری نصیب میں کہا تمہیں شرم نہیں آئی اور پیٹ واسطے نبی کا دین بدل چڑیا ہے تو اس پیٹ واسطے قرآن بدل دیتا ہے پیغمبر کا کہنا چھڑ دیتا ہے وہ کہنے لگا کہ میں حدیث نہیں آتا کہ اپنے مردوں کو خود غسل دیو وہ کہنے لگا جی اور بڑے مسئلے مسئلے اور بھی بڑے مسئلے میں آخیا تیری تنخواہ کی نہیں کہنا تنخواہ تو بڑی تھوڑی ہے پر گزارا بڑا چل رہا ہے میں کہتا آخر اس علاقے کے موجہ بناؤ کا کام میرے لیے میں سمجھا ہائی وے کا ٹھیکہ میرے لیے اس علاقے کے مردوں کا ٹھیکہ ہی نہیں میرے لیے ایک موزن آ گیا میں تو آپ ہی تنخواہ سنی کہنا جی مجھے 50 روپئے مہینہ دے پر نیانے جو مر جانا بچہ وہ لوگ کا کام میرے لیے بڑا مر گیا تو ایک دو کپڑے کا چھوٹا مر گیا تو ایک تاکی مل گئی تاکی بڑی میں انہوں نے کھائیاں میں آخیا پاگل ہو کے خدا کا خوف اس قوم کو تباہ کرو انہوں نبی کی سنت دو پیغمبر کا حکم ہے کہ اپنے مردیاں کو آپ لواؤ وہ مولوی کہنے لگا فاروقی صاحب تمہیں سچی گل کی دے اس علاقے سے ایڈا سا بندہ پیا ہے ٹھیک ہے مردے کو انہوں نے مردہ ہی نہیں مندا ایسا کیا ہے نہیں مرے مندا وہ کیا پال لو تو آدت غلط بات چڑی ہے تے مردے والے یہ سانو مرن کی دعا نہ کرن تے ہور کی کرن اور مروں گا تو کچھ چلوں گا کوئی مرے گا تو چلے گا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ سانو سمجھاؤ کی توفیق سانو گل سچی سمجھ آئے اللہ تعالیٰ سانو سمجھنے کی توفیق دے میں ایک دو واقعے ذکر کر کے ختم کرنا کرو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا ابو جہل کا ایک قافلہ کہنے لگا اے کمزور والے اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو 3 سوالوں کا جواب ہمیں بتائیں 3 سوالوں کا جواب اگر آپ نے 3 سوالوں کا جواب بتا دیا تو آپ صلی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں یعنی ان مشرکوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی نشانی یہ ہے کہ غیر کا علم جانتا ہو ان مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے حضور نے فرمایا بتاؤ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں میں ان 3 چیزوں کا ابھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اور میں نے یہ واقعہ جو چھیڑا ہے سیف الملوک کے اندر میں یہ سارا واقعہ قرآن کے 15ویں پارے میں موجود ہے 3 سوال پہلا سوال کہ پیغمبر اصحاب کہف کون تھے دوسرا سوال کہ ذوالقرنین کس کو کہتے ہیں تیسرا سوال کہ روم کس کو کہتے ہیں روم ایک سوال کہ میں کسے مشرقہ کہ سکھائے تھے نا یہودیاں ایسے پوچھو کہ اصحاب کہف کون ہے ذوالقرنین بادشاہ کون تھی اور روح کیوں کہتے اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ ان 3 سوالوں کا جواب کل کو بتاؤں گا اللہ یہ قرآن میں موجود ہے کوئی دنیا کا آدمی جس نے قرآن کے لفظ ایک کا بھی مطالعہ کیا ہے وہ اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتا میں تمہیں قرآن سناؤں اور جمعرات کا ملا کسی من گھڑت پیر کا واقعہ بیان کر کے قرآن کی آیت کو رد نہیں کر سکتا کر سکتا نہیں اور یہ حضرت ہوئی آئے کہ وہ جب پہنچے تھے حکا دریا ترایا مل گیا یہ خبر ہو گئی حکا دریا ترایا مل گیا تو سمدار جاؤ تو اتنے ایک نجومی بیٹھا ہے اگے لکھا جو چاہو سو پوچھو لکھا کہ لکھے پتا اپنے پیو کا بھی کوئی نہیں آگے جو چاہو تو پوچھو لکھا کہ لکھے قسمت بخاؤ میرے قسمت میری دیکھی
ویکھیا بندہ بڑا غریب کہنا تیری شادی نہیں ہو رہی، بہتا امیر ہوئے تو کہنے تیری اولاد نہیں ہو رہی۔ وہ قاری حنیف صاحب سنا دیں کہ میں نبی نہ میں نہیں کسی نو سن دکھا دیتا، انہیں آخیا اے نبی نے یہ کسی نے کی دینی ہے، کہتا جناب کارا بجی تھوڑا تے نکاح ہی لکیراں وچ لکھیا ہویا، آپ کہندا تیرے پیو نے 12 پتر نے، پیو نے کتنے پتر اور ان کو لکھا ہے جو چاہو تو پوچھو، لکھا کہ لکھے اللہ سمجھو گی تو ٹھیک۔ پیر ہونا تمہیں دیتا بندہ لین گیا حضرت جی میرے گھر کے اندر نہ پتر نہ پیے، پیر ہونا تمہیں لکھ دیتا لڑکا نہ لڑکی، لکھتا لڑکا نہ لڑکی، گھر پا چڑیا کچھ بھی نہ ہویا، ایسا گزر گیا، مڑ کے آیا حضرت جی میں تو منڈے واسطے تریج لے آتی اتنے سے پوری ہو گئی ہے، آگے پہ تریج کٹ تریج کٹیا اتنے لکھے لڑکا نہ لڑکی، کہتا میں پہلو آخیا لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی، جی کچھ بھی نہ ہوگا تو کہنا لڑکا نہ لڑکی، خدرا نہ خدری، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھن کی توفیق دے، ارے آخو اپنا سیدھا دسن چاہے کوئی نہیں، بولو ٹھیک ہے، ایسے قرآن سنا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ پیغمبر ان 3 سوالوں کا جواب دو، حضور نے فرمایا ان 3 سوالوں کا کل کو حاضر ناظر کے موضوع پر ابھی آپ حضرت علامہ ضیاء الرحمن صاحب فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔